چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تیسرا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 21۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو، من، سے، قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی، اور اللہ کی ذات کون سی ہے کہ جو تم سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو جس نے پیدا کیا۔ اب اس کے اندر عبادت کا جو ذکر فرمایا گیا تو وہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کے اندر بھی وہاں پر جو دعا سکھائی گئی تھی، اس دعا کے اندر بھی انسان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا بھی نسبت اپنے ساتھ میں فرما دی۔ پھر اس کے ساتھ میں ذکر فرمایا کہ تمہارا وہ رب ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کا ذکر فرمایا وہ اس سے پہلے کا ذکر فرمایا اور اس امت کا ذکر فرمایا۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر بھی ختم نبوت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ عطا فرما دیا کہ تم سے پہلے انبیاء آئے، پہلے امتیں آئیں، تو ان امتوں کے بعد اب تمہارا نمبر ہے اور تمہیں ہم نے پیدا کیا، اور اگر تمہارے بعد کوئی اور امت پیدا کی جانی ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بھی لازمی طور پر فرماتے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کئی انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی امت کو اس بارے میں ذکر فرمائیں کہ آپ کے آخری نبی ہوں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ان کی نبوت کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو آخری نبی کے بارے میں وضاحت فرما دی تھی، تو اگر اس امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہوتا تو اس امت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ ضرور فرماتے۔ جب بعد میں آنے والی امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہ فرمایا تو اس سے بھی عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں آیت نمبر 22 کے اندر، الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین کو، فراشا، فرش، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو فرش، والسماء بناء، اور آسمان، بناء، چھت، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، فاخرج، پھر نکالے، بھی، اس کے ساتھ، وانزل من السماء ماء فاخرج به، اور اتارا آسمان سے پانی کو، پھر نکالے اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو،
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل اور تم تو جانتے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کے بارے میں ذکر فرمایا تھا، اور اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ تخلیق انسانیت کے بعد انسان کی جو ضروریات ہیں اور ان کا جو انعامات انسان کے اوپر کیے گئے، ان انعامات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب ان انعامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ اب زمین کی فرش ہونے کی نوعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہترین انداز کے ساتھ زمین کی تخلیق فرمائی کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کی طرح سخت پیدا نہیں فرمایا کہ اگر انسان اسے کھودنا چاہے تو کھود نہ سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نرم بھی نہ بنایا کہ اگر اس کے اوپر اگر انسان کھڑا ہو جائے تو زمین کے اندر دھنس جائے، یا کوئی وزنی یا بلند و بالا عمارت تعمیر کرنا چاہے تو وہ زمین کے اندر دھنس جائے۔ اتنی نرم بھی نہ بنایا، اتنی سخت بھی نہ بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بہترین انداز کے اندر تخلیق فرما دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، یہ چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آسمان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنا دیا، کہ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق فرما دی کہ بغیر کسی ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وسیع پیمانے پر مشتمل آسمان کو بنا دیا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے پانی کے نزول کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو اس پانی کے ساتھ پھر آگے انسان میوہ جات، اپنے کھانے پینے کا سامان، یہ چیزیں تخلیق پیدا کرتا ہے۔ تو اب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف فرما دی کہ انسان کاشتکاری کرتا ہے، زمین کے اندر بیج ڈالے گا، محنت کرے گا، لیکن یہ پھل جو حاصل ہوگا تو یہ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اس کی پیدائش ہوگی، کیونکہ جتنے مراحل انسان کرتا ہے تو ان مراحل کے اندر انسان بذات خود یہ محنت نہیں کر سکتا کہ بیج سے پودے کو نکالنا، پھر پودے کو بڑا کرنا، پھر پودا بڑا ہو جائے اس کے اندر پھول کا آنا، پھول سے پھر پھل کا آنا، یہ تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر بہترین قدرت کا شاہکار ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ جب ان چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کام میری قدرت سے ہو رہے ہیں، کہ زمین کی تخلیق، آسمان سے پانی کا نزول، پھر زمین کے اندر پیداوار، مختلف فصلوں کی ان کی پیداوار کرنا، یہ سب کچھ میری قدرت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر تم مجھے چھوڑ کر تو دوسروں کی کیوں عبادت کرو؟ تو تم اس بارے میں جانتے بھی ہو، تو اس لیے تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم، وَإِن اور اگر کنتم تم ہو، فی میں رائبین شک، مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو تو لے آؤ، بصورت ایک صورت، من مثلہ اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے مددگار، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور بلاؤ ان کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیلنج دے دیا، تو آگے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کے اور بھی چیلنج
اہل باطل کو دے رکھے ہیں، اور قیامت تک کے اہل باطل کے لیے یہ چیلنج قرآن کا حصہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو چیلنج اس مقام پر دیا وہ ایک صورت کا دیا۔ اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا بھی دے رکھا ہے، 10 صورتوں کا کچھ صورتوں کے بارے میں بھی دے رکھا ہے، لیکن یہاں پر ایک صورت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا، اور ایک صورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج دیا کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ جب کہ وہ اپنے دعوے کے اندر سچے نہ تھے تو اس جیسی ایک صورت بھی وہ بنانے سے قاصر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی انہیں واضح فرما دیا کہ تم یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس سے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو۔ تم سارے کے سارے انسان مل کر، ساری کی ساری مخلوقات مل کر اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر اتنی جرت نہیں، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم اس جیسا قرآن کا کوئی حصہ لے کر آ سکو، یعنی کہ اس چیلنج کو تمہارے اندر قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں، تم ایسا کلام لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ یہ خالق کا کلام ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا آیت نمبر 24 کے اندر، فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو ڈرو آگ سے، التی جس کا وقودھا ایندھن ناسو آدمی ہے، والحجارہ اور پتھر، اعدت تیار کی گئی، للکافرین کافروں کے لیے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو پھر بچو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس آیت کریمہ کے اندر اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ تم میرے اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے، اور پھر ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت بھی فرما دی کہ تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے، یعنی کہ اگر تم کرنا چاہو بھی تو تمہارے اندر اتنی جرت ہی نہیں، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم میرے اس چیلنج کو پورا کر سکو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ایسی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دو جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہریں، کلما جب بھی روزی کو کھانے کو دیا جائے گا، منہا اس سے، من ثمرہ کسی پھل سے، رزق قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا، من سے قبل پہلے، وَأُتُوا حالانکہ انہیں دیا گیا ہے بھی اس سے، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرہ پاکیزہ، وَهُمْ فیہا اور اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتی الانہار ان کے لیے باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق جب ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل کہیں گے یہ ہمیں رزق دیا گیا تھا اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ متشابہہ اور انہیں دیا جائے گا اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ ان کے لیے ہوں گی نیک بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنانے کا حکم دیا،
کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ یعنی کہ پہلی جو شرط لگائی گئی وہ ایمان کی ہے کہ ایمان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی اس کے اندر ہوں گے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری کا حکم ہے۔ تو خوشخبری کس چیز کی ہے کہ انہیں ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پھر اس کے اندر انہیں ایسا رزق دیا جائے گا کھانے کو کہ وہ لوگ جب اس پھل کو دیکھیں گے تو اس پھل کو دیکھنے کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے ملتا جلتا تو پہلے بھی دیا گیا۔ تو اب اس کی تفسیر کے اندر دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ قول ہے کہ جنت کے اندر جب انہیں ایک بار پھل دیا جائے گا پھر اسی سے ملتا جلتا انہیں دوبارہ سے پھل دیا جائے گا۔ اب پہلی بار جو انہیں پھل دیا گیا تھا، دوسری بار جب انہیں پھل ملے گا شکل و صورت کے لحاظ سے تو اس کے متشابہ ہوگا، اس سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ پہلے سے جدا ہوگا، اور وہ اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو اس سے ملتا جلتا پہلے بھی آپ نے عطا فرمایا، لیکن جب وہ اسے کھائیں گے تو وہ پھر سمجھ جائیں گے کہ پہلے جو ہمیں پھل ملا تھا اس کا ذائقہ کچھ اور تھا، اور اب جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہے۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ظاہر ہوگی، اور یہ جنت کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہوگا۔ پھر دوسری اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام کا یہ فرمان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب پھل کھائیں گے یا پھل انہیں دیا جائے گا وہ کہیں گے یا اللہ اس سے پہلے ہمیں یہ مل چکا ہے، اس سے ملتا جلتا، اور وہ دنیا کے اندر جو انہیں پھل دیا گیا تھا وہ اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر اس طرح کا پھل کھا چکے، لیکن جب وہ اس پھل کو کھائیں گے تو پھر اس کا ذائقہ دنیا کے پھل سے بالکل جدا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر پھر پاک بیویاں عطا فرمائیں گے۔ اب پاکیزہ بیویوں کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر عورت ذات کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، خصوصاً حیض، نفاس وغیرہ یہ پائی جاتی ہیں کہ قدرت کی طرف سے یہ چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بھی انہیں بالکل پاک صاف کریں گے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس صورت کے اندر ایک مرد اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، اور ایسی کوئی بھی ان کے اندر چیز نہ پائی جائے گی جنت کے اندر کہ جو خامن کو دور کرنے کا ذریعہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں پر پاکیزہ بیویاں عطا فرمائیں گے۔ تو آج آدھا رکوع ہمارا یہاں پر مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد انشاءاللہ اس حصے کا اس رکوع کا آدھا رکوع کل انشاءاللہ کل لیا جائے گا۔